الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ گزشتہ ہفتے درود شریف کے تقریباً 17 فوائد میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے 18واں فائدہ نمبر 18، انہا سبب للنجات من احوال یوم القیامہ، کہ جو لوگ درود شریف بکثرت پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے قیامت کی ہولناکیوں سے وہ محفوظ ہوں گے۔ قیامت کی ہولناکی، وحشتناکی سے وہ محفوظ ہوں گے۔ نمبر 19، انہا سبب لرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علی المصلی والمسلم علیہ۔ 19واں فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پیش کرتا ہے تو وہاں سے بھی جواب آ جاتا ہے، وہاں سے بھی جواب آ جاتا ہے۔ یہ آدمی کے لیے سعادت کی بات ہے۔ نمبر 20، انہا سبب لتذکر العبد ما نسیہ، کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے بھولی ہوئی چیز آدمی کو یاد آ جاتی ہے۔ کوئی چیز آدمی بھول بیٹھا، جب آدمی درود شریف پڑھ لیتا ہے، درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ بھولی ہوئی چیز آدمی کو یاد آ جاتی ہے۔ نمبر 21، انہا سبب لطیب المجلس والا يعود حسرة على اہلہ یوم القیامہ، کہ جس مجلس میں درود شریف پڑھی جاتی ہے، درود شریف کا پڑھے جانا یہ مجلس کے معطر ہونے کا سبب ہے۔ جس مجلس میں درود شریف پڑھی جائے تو وہ مجلس معطر اور خوشبودار ہوتی ہے، اور جس مجلس میں درود شریف نہ پڑھی جائے، روایت میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے عرض کی تھی کہ وہ بدبودار ترین مجلس ہے، جہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے رسول پہ درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ بدبودار ترین مجلس ہوتی ہے۔ نمبر 22، انہا سبب لنفی الفقر، بکثرت درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آدمی فقر و فاقہ سے محفوظ رہتا ہے۔ غربت، فقر و فاقہ کی تکالیف سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 22، انہا تنفی عن العبد اسم البخل اذا صلی علیہ عند ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اس آدمی سے بخل کا نام، بخیل ہونے کا نام ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جس مجلس میں یہ جو آدمی میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بہت بڑا بخیل ہے،
بہت بڑا بخیل ہے، اور جو درود پڑھتا ہے در حقیقت اس سے بخیل ہونے کے نام کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 24، انہا ترمی صاحبها على طریق الجنہ وتخطئ بتارکها عن طریقها، کہ درود شریف اپنے پڑھنے والے کو جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے اور وہ جنت کی طرف چلتا رہتا ہے، اور جہنم کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ جب آدمی جنت کے راستے پہ چلے گا تو ظاہر ہے خود بخود جہنم کے راستے سے وہ ہٹے گا اور دور ہوگا۔ نمبر 25، انہا تنجی من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ويحمد ويثنى عليه فيه ويصلى على رسوله، کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے آدمی اس مجلس کی بدبو سے محفوظ رہ جاتا ہے کہ جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لینے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو گئی ہو۔ اور فائدہ نمبر 36، انہا سبب لتمام الکلام الذي ابتدع بحمد اللہ والصلاة علی رسولہ۔ اور نمبر 27، انہا سبب لوفور نور العبد علی الصراط، کہ درود شریف یہ سبب ہے آدمی کے پل صراط پر روشنی کی، اس لیے کہ پل صراط پہ آدمی کو روشنی کی ضرورت ہے، تو درود شریف کا پڑھنا در حقیقت آدمی کے پل صراط کے راستے کو روشن کر دیتا ہے، اور اسی طرح پل صراط کے راستے کو سہل اور آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 23، انہو یخرج بها العبد عن الجفا، ایک روایت کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، در حقیقت اس نے ظلم کیا، اس نے جفا کیا اور ظلم کیا، تو درود شریف پڑھنے والا در حقیقت اس جفا سے گوئے کہ ہٹ جاتا ہے۔ نمبر 29، انہو سبب لابقاء اللہ سبحانہ الثناء الحسن للمصلی علیہ بین اہل السماء والارض، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اصل میں بہت سی باتیں بہت آسان ہیں اور بعض باتیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آپ سارے کے سارے بہت متوجہ ہیں اور آپ کے لیے باتوں کا سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ باتوں میں خود پیچیدگی ہوتی ہے، لیکن کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس پیچیدہ ہونے کو آپ کے سامنے ہم ظاہر نہ کریں۔ کہ درود شریف کا پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا، یہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے حسن ثنا کا سبب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اس درود شریف پڑھنے والے کی تعریف فرماتے ہیں آسمان اور زمین والوں کے درمیان۔ کتنی بڑی بات ہے! آپ نے درود شریف پڑھا، پڑھنے کا اہتمام کیا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیک نامی اور آپ کی جو تعریف ہے اس کو زمین اور آسمان والوں کے درمیان عام فرماتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟
لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله، اس لیے کہ درود شریف پڑھنے والا یہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو رسول پاک علیہ السلام پر میری جانب سے درود پیش فرمائیں۔ یاد ہوگا ایک نقطہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمیں جو درود پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے؟ اللہم ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد اور محمد کے آل پر درود بھیج۔ ایک تجھے کہ میں یہ کہوں کہ میں درود بھیجتا ہوں، میں نے درود بھیجا، یہاں وہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہاں درود شریف پیش کرنے والا اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو میری طرف سے درود بھیج۔ نقطہ علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم لوگ تو ناقص ہیں، ہم لوگ تو ناقص ہیں۔ اللہ کی ذات کامل ہے، پاک ہے، طاہر ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی طاہر ہے۔ طاہر کی طرف درود بھیجے یا حسن ثنا بھیجے، یہ ہے کمال کی بات۔ ہم تو ناقص ہیں، اس لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکرام اور اعزاز سے نوازتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کے فضل، ان کے شرف، ان کے اکرام میں اضافہ فرما۔ تو جواب میں پھر جو پڑھنے والا ہے اس کے ان چیزوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ عربی میں ایک جملہ ہے الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، کہ بدلہ دینا عمل کے جنس سے۔ اسی قسم کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس لیے یہ بات میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے سبحان اللہ کہا، ٹھیک ہے، ایک اجر تو اس کا یہ ہے کہ جنت میں ایک درخت لگے گا، اور درخت کتنا بڑا ہوگا؟ مسلسل آپ ذرا سنتے رہتے ہیں کہ 100 سال، یہ ایک روایت میں 500 سال تازی گھوڑا اس کے نیچے دوڑے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے بدلے میں، اس کے جزا میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو پاک اور صاف فرماتے ہیں۔ جزا من جنس العمل، جس انداز سے آپ نے اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو پاک فرمائیں گے۔ اور نہ آپ مجھے بتلائیے کہ اگر ہم اللہ کی پاکی بیان نہ کریں، خدا نہ خواستہ اللہ کی پاکی پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں۔ یہ جو فائدہ 100% ہمیں ہو رہا ہے، یہ تو ہماری نادانی ہے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے، ہماری کم ہمتی ہے کہ درود شریف ہم نہیں پڑھتے، ہمارا مسئلہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من نگردم پاک از تسبیح شاہ، من نگردم پاک
از تسبیح شاں پاک ہم ایشاں شوندو درفشاں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی تسبیح، تقدیس، تنزیح پڑھنے کی وجہ سے میں پاک نہیں ہوتا، میں تو پہلے سے پاک ہوں، ازل سے پاک ہوں، ابد تک پاک رہوں گا۔ ہاں البتہ جب یہ لوگ میری پاکی بیان کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ خود پاک بنتے ہیں، خود پاک ہوتے ہیں، درفشاں موتی کی طرح چمک اٹھتے ہیں، موتی کی طرح چمک اٹھتے ہیں۔ دلیل میں روایت آپ کے سامنے ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے کہ آدمی جیسے درود میں اللہ کے رسول کی تعریف کرتا ہے اس کا اثر بحسن و خوبی خود ہم پر پڑتا ہے۔ نمبر 30 انہا سبب للبرکت فی ذات المصلی وعملہ وعمرہ واسباب مصالحہ، کہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے درود شریف پڑھنے والے کے ذات میں برکت ہوگی اور اس کے عمل میں برکت ہوگی اور اس کی عمر میں برکت ہوگی، اور جو چیزیں اس کے پاس ہیں ان تمام چیزوں میں برکت ہوگی۔ کیوں؟ لأن المصلی داع ربہ ان یبارک علیہ وعلی آلہ، اس لیے کہ درود شریف پڑھنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں برکت عطا فرما اور آپ کے آل اولاد اصحاب میں برکت عطا فرما۔ جب یہ سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے تو وہ برکتیں بھی اس کی طرف لوٹ آئیں گی۔ وہذا الدعاء مستجاب، اور یہ دعا قبول ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے، والجزاء من جنسہ، والجزاء من جنسہ، جزا عمل کے جنس سے ہے۔ اس نے اللہ کے رسول کے لیے، آپ کے آل اولاد اصحاب کے لیے برکت کی دعا کی، اس کے بدلے میں اس آدمی کی ذات میں برکت ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کی مختلف چیزوں میں برکت ہوگی۔ فائدہ نمبر 31 انہا سبب لنیل رحمت اللہ لہ، کہ یہ سبب ہے اللہ کے رحمت کے حصول کا درود شریف پڑھنے والے کے لیے، اس لیے کہ یہ جب رحمت بھیجتا ہے اس کے جواب میں رحمت آتی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، یہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کی 10 رحمتیں کتنی ہوں گی میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ایک رحمت ایسی ہے کہ پوری دنیا کو ڈھانپ لے۔ 10 رحمتیں معمولی نہیں۔ اب ہم مسلسل درود شریف پڑھتے رہیں اور اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں، آپ یقین جانیے کہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے۔ نمبر 32 انہا سبب لدوام محبتہ للرسول
صلی اللہ علیہ وسلم وزیادتها وتضاعفها، کہ جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے، اس درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس کی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اور یہ محبت بڑھے گی، اور یہ محبت اضعافاً مضاعفہ کئی گنا بڑھتی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے لأن العبد كلما اکثر من ذکر المحبوب، بندہ جب بھی اپنے محبوب کو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا زیادہ یاد کرے، اور اپنے دل میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استحضار جتنا زیادہ رکھے، اور آپ کے محاسن اور آپ کی خوبیوں کا جتنے زیادہ استحضار کرے، اس کے نتیجے میں اتنی ہی محبت بڑھے گی۔ اللہ کے رسول کی محبت دل میں بڑھے گی، بڑھے گی، بڑھے گی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل پہ حاوی ہو جائے گی۔ الثالثہ والثلاثون، فائدہ نمبر 33، ان الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سبب لمحبته للعبد، فإنها إذا كانت سببا لزيادة محبة المصلي عليه له فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلي عليه، کہ اللہ کے رسول کی محبت بھی اس کے ساتھ بڑھے گی۔ پہلی بات کیا تھی؟ پہلی یہ تھی کہ آپ جتنے زیادہ درود پڑھیں گے، آپ کی محبت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حد سے زیادہ بڑھے گی۔ اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اب یہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے ساتھ بڑھے گی، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی محبت آپ کے ساتھ بڑھے گی۔ فائدہ نمبر 34، انہا سبب لہدایت العبد وحیات قلبہ، کہ درود شریف کا پڑھنا یہ بندے کی ہدایت کا سبب ہے اور دل کے حیات کا سبب ہے، کہ بندے کا دل نہیں مرے گا، درود شریف پڑھنے والے کا دل نہیں مرے گا، اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ كُلَّمَا أَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من اوامره، کہ یہ جتنے زیادہ مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے دل کا احاطہ کرتی رہے گی۔ نمبر 35، انہا سبب لعرض اسم المصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکرہ عنہ، یہ روایت پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آئی تھی کہ جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، فلان ابن فلان نے آپ پر درود بھیجا۔ کتنے سعادت کی بات ہے کہ ہمارا نام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش ہو، بہت بڑی بات ہے۔ فائدہ نمبر 36، انہا سبب
لتثبیت القدم علی الصراط والجواز علیہ، کہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آدمی کا قدم پل صراط پہ ثابت رہے گا، پھسلے گا نہیں۔ وہاں تو بڑے بڑے قدم پھسل کر جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن درود شریف پڑھنے والے کے قدم کو اللہ تبارک و تعالی مضبوط، مستقیم اور ثابت رکھیں گے۔ لحدیث عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ الذي رواه عنه سعید بن المسیب فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفیہ ورأیت رجلا من امتی، کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا۔ آپ نے خواب یہ بیان فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، یزحف علی الصراط ویحبو احیانا ویتعلق احیانا، کہ میرا ایک امتی وہ گھسٹ گھسٹ کر پکڑ پکڑ کے پل صراط پر سے جا رہا ہے، خطرہ ہے کہیں گر نہ جائے۔ فجاءته صلاته علی فاقامته على قدمیہ وانقضته، جو درود اس نے پڑھا تھا وہ درود پل صراط پر آ کر اس کو پکڑ کے کھڑا کر کے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک خواب آپ نے دیکھا، اور انبیاء کا جو خواب ہے وہ بھی وحی کے درجے میں ہے۔ فائدہ نمبر 37، ان الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اداء لاقل القلیل من حقہ، کہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ایک معمولی حق ہم ادا کرتے ہیں۔ آپ کے احسانات جو ہم پر ہیں اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے تھوڑا سا حق ادا ہو جاتا ہے، مع ان الذي يستحقه لا يحصى علما ولا قدرتا ولا ارادتا، کہ آپ کے جو احسانات ہم پر ہیں ہم اس کا استحصاء نہیں کر سکتے، نہیں شمار کر سکتے ہیں۔ ولیکن اللہ سبحانہ وتعالی لکرمہ رضی من عبادہ بالیسیر من شکرہ واداء حقہ۔ ہاں البتہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، تھوڑے عمل پر اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ فائدہ نمبر 38، انہا متضمنۃ لذکر اللہ تعالی وشکرہ ومعرفت انعامہ علی عبیدہ بارسالہ، کہ جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے، جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے، در حقیقت یہ درود شریف پڑھنا اللہ کے ذکر کو شامل ہے، گویا کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ نمبر 2، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ نمبر 3، اللہ نے اپنے بندوں پر اللہ کے رسول کو بھیج کر جو انعام فرمایا اس انعام کی معرفت کو ایک حاصل کر رہا ہے کہ جی میں جو درود شریف پڑھ رہا ہوں در حقیقت اللہ نے ہم پر بڑا انعام فرمایا، اس نے اپنے پیارے حبیب کو ہمارے پاس بھیجا، اور آپ جو تشریف لائے آپ نے کتنے گمراہیوں سے ہمیں نکالا، اس کی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی
اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کی معرفت کے اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی بندے کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں۔ نمبر 39، ان الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم من العبد ہی دعاء ودعاء العبد وسؤالہ من ربہ نوعان، کہ آدمی جب اللہ کے رسول پہ درود شریف بھیجتا ہے در حقیقت یہ دعا بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ اذان کے بعد جو سنت ہے وہ یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن جو کچھ کہے تم اسی طریقے سے کہو۔ نمبر 2، اذان ختم ہونے کے بعد ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ نمبر 3، ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو۔ اور اذان کے بعد کی دعا جو ہم مانگتے ہیں اس میں لفظ وسیلہ بھی ہے، اور وسیلہ جنت میں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ نمبر 2، مقام محمود، مقام محمود کی بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام محمود ہے کیا؟ مقام محمود ہے کیا؟ بہت سے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کو عرش پہ بٹھائیں گے، اور بہت سے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میدان محشر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 3، محققین اور جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت عظما ہے، شفاعت کبریٰ ہے، کہ جب میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ان کو ایک جواب دے کر فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، اذهبوا الى نوح، جاؤ نوح کی طرف، نوح علیہ السلام کے پاس۔ لوگ وہاں آئیں گے، اس لیے کہ لوگ شدید پریشانی میں ہوں گے، سورج بالکل سروں پر لوگوں کے، اور لوگ پسینوں سے شرابو سخت تکلیف میں ہوں گے کہ حساب کتاب تو شروع ہو جائے، کہیں کا بھی فیصلہ ہو لیکن حساب کتاب تو ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں بھی ایک جواب آپ دیں گے، پھر فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بھی فرمائیں گے کہ نفسی نفسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فیأتونی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، لوگ میرے پاس آئیں گے، لوگ میرے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ دیکھیے ہم کتنے مشقت میں ہیں، کتنے تکلیف میں ہیں، اشفع لنا الی ربک، آپ ہماری شفاعت کیجئے، شفاعت کیجئے، شفاعت کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو لوگوں کے آنے کے بعد
میں کچھ نہیں کہوں گا، عملی طور سے فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، میں اپنے اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا. ہائے ہائے، سجدے میں گر پڑوں گا. سجدے میں گرنے کے بعد ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على احد قبلي. جب میں سجدے میں ہوں گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حسن و ثنا کے، اپنے تعریف کے وہ دروازے مجھ پہ کھولیں گے، وہ باب مجھ پہ کھولیں گے جو آج تک کسی پر بھی نہیں کھولا ہوگا. تو میں اللہ کی خوب تعریف کروں گا، اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کروں گا. پھر آخر میں اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع. اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے. محبوب کا سر ہے، محبوب کا سر ہے. یہ سر اس وقت اللہ کے سامنے کیوں جھکا؟ پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. صرف امت کا مسئلہ نہیں تھا، پوری انسانیت پریشان، پوری انسانیت تکلیف کے اندر. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا فَأَرْفَعُ رَأْسِي، پھر میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا. سر کو اٹھانے کے بعد میرے زبان پہ جو الفاظ ہوں گے امتی یا ربی، امتی یا ربی، امتی یا ربی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. آپ دیکھیں کتنا سخت مقام ہے. اس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کو فراموش نہیں فرمائیں گے، ورنہ آپ کا مقام بہت بلند، بہت بلند. روایات ہمیشہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن امت کو آپ یاد فرمائیں گے، پھر آپ سفارش فرمائیں گے. حدیث بہت تفصیلی ہے. ہمیں بھی کچھ چاہیے کہ تھوڑی سی حیا، تھوڑی سی غیرت، تھوڑی سی شرم ہمارے اندر ہو، کہ جہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مسئلہ ہو اور جہاں آپ کی امت کا مسئلہ ہو، ہم پیچھے نہ ہوں. ہمیشہ اللہ کے حکموں کو، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اہمیت دیں، اہمیت دیں، نمبر 1 قرار دیں، تاکہ قیامت کے دن کے رسوائی سے ہم لوگ بچ سکیں. کچھ میں گزارشات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ مقام محمود سے میں نے بات شروع کی تھی. اس میں اللہ کے رسول محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، جو آپ کے نام علماء کرام نے جمع فرمائے. تقریباً 1117 کے قریب. بعض رات نے 500 جمع کیے، بعض رات نے نظم کے اندر، اشعار کے اندر آپ کے ناموں کو جمع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام علماء کرام کی قبروں کو نور سے بھر دے. علماء نے بڑی محنتیں فرمائی ہیں اور ضخیم ضخیم کتابیں صرف آپ کے نام اور آپ کے نام کے تراجم اور تشریح پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. ہمارے سامنے جو ضخیم کتاب ہے مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھٹا میں ان کی قبر ہے. انہوں نے جو نام جمع کیے، بہت زیادہ نام جمع کیے، اور ان ناموں کی شرح انہوں نے فارسی میں یہ حدیقۃ الصفا فی اسماء النبی المصطفیٰ،
حدیقۃ الصفا فی اسماء النبی المصطفیٰ کتاب کا نام ہے، اور پھر خود مختوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح فارسی میں لکھی ہے، وہ بھی بہت زیادہ ضخیم ہے۔ تو یہاں لفظ محمود میں بکثرت استعمال کروں گا کہ محمود وہ آدمی جس کی تعریف کی گئی ہو، محمد جو تعریف کا مستحق ہو، محمد جس کی تعریف بار بار کی جائے، محمد جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو، جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی کی جو تعریف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، کوئی اور نہ کر سکا۔ اس لیے آپ کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، محمود بھی ہے۔ اب یہاں چونکہ مقام محمود کا ذکر میں نے کیا، اسی لحاظ سے میں ذرا تیزی کے ساتھ پڑھوں گا، اس لیے کہ باتیں تو بہت ہیں۔ در حقیقت اللہ کے رسول کے جو احسانات ہم پر ہیں، اشارتاً ان احسانات کا ہم ذکر کریں گے۔ وَإِذَا قَامَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ حَمِدَهُ حِينَئِذٍ أَهْلُ الْمَوْقِفِ كُلُّهُمْ۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں مقام محمود جو آپ کا مقام ہے اس پہ کھڑے ہوں گے، خواہ وہ لواء الحمد ہو کہ لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہو، یا شفاعت کبریٰ ہو، یا عرش پہ بیٹھنا ہو، ان سب کو آپ جمع کر سکتے ہیں، سب میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جب آپ مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے، حمدہ حینئذ اہل الموقف کلہم، تو میدان محشر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے یہ سارے کے سارے آپ کی تعریف کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے، آپ محمود ہیں۔ مسلمہم و کافرہم، اس وقت مسلمان بھی آپ کی تعریف کریں گے، کافر بھی آپ کی تعریف کریں گے۔ اولہم و آخرہم، اور اولین آخرین سارے مل کر آپ کی تعریف کریں گے۔ وَهُوَ مَحْمُودٌ صلی اللہ علیہ وسلم بما ملأ الارض من الہدى والایمان والعلم النافع، اور اللہ کے رسول اس لحاظ سے بھی قابل تعریف ہیں کہ آپ نے روئے زمین کو ہدایت سے بھر دیا، ایمان سے بھر دیا، علم نافع سے بھر دیا، اور عمل صالح سے بھر دیا۔ وفتح به القلوب وکشف به الظلم عن اہل الارض، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے دلوں کو کھولا اور لوگوں سے تاریکی اندھیرے پن کو دور کیا۔ واستنقذهم من اسر الشیطان، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو شیطان کی قید سے چھڑایا۔ ومن الشرک باللہ، ومن الشرک باللہ، اور شرک سے چھڑایا، اور کفر سے چھڑایا، اور جہالت سے چھڑایا۔ حتی نال به اتباعہ شرف الدنیا والآخرہ، یہاں تک کہ آپ کے جو متبعین ہیں، جن لوگوں نے آپ کی بات مانی، انہوں نے آپ کی اتباع کی برکت سے دنیا اور آخرت کے فضل اور شرف کو حاصل کیا، کہ اپنے رب کو راضی کیا۔ لیکن سبب کون ہوئے؟ محمد، احمد، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اس کے سبب ہوئے۔ فإن رسالته وافت اہل الارض احوج ما كانوا الیہا،
اس لیے کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، یہ وہ وقت تھا کہ دنیا والوں کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے فَإِنَّهُمْ كَانُوا بَيْنَ عُبَّادِ أَوْثَانٍ وَعُبَّادِ صَلْبَانٍ، کہ اس وقت جب آپ کی بعثت ہوئی لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، صلیب اور سولی کی پرستش کرتے تھے، وہ عباد نیران، آگ کی پرستش کرتے تھے مجوسی، وہ عباد الکواکب، اور اسی طرح سورج اور چاند اور ستاروں کے فرشتے کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، وہ مغضوب علیہم، اور بہت سے لوگ وہ تھے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب نازل فرمایا۔ یہ یہودی ہیں کہ قیامت تک اللہ کا غضب ان پہ ہوگا۔ وَحَيْرَانَ لَا يَعْرِفُ رَبًّا يَعْبُدُ، بہت سے لوگ حیران ہیں کہ ہم کس کی عبادت کریں، کسی رب کی معرفت، کسی معبود کی معرفت پہچان ان کو ہے نہیں، کس کی عبادت کریں۔ وَلَا بِمَاذَا يَعْبُدُ، یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں کیوں عبادت کر رہے ہیں۔ وَالنَّاسُ يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو کھا رہے تھے۔ من استحسن شیئا دعا الیہ، جس نے بھی کوئی چیز اچھی سمجھی اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ وقاتل من خالف، جس نے مخالفت کی اس کے ساتھ لڑائی کی۔ ولیس فی الارض موضع قدم مشرق بنور الرسالہ، پورے روئے زمین پر ایک قدم، ایک بالش کی مقدار بھی جگہ نہ تھی کہ جو رسالت کی روشنی سے منور ہو۔ تاریکی اندھیرا ہی اندھیرا، خواہ حجاز کی سرزمین ہو، عرب کی سرزمین ہو، رومیوں کی سرزمین ہو، ساسانی ایرانیوں کی سرزمین ہو، جہاں جہاں لوگ آباد تھے 100% تاریکی اور ظلمت اور اندھیرے میں تھے، ایک بارش بھی رسالت سے منور اور روشن جگہ نہ تھی۔ وقد نظر اللہ سبحانہ حینئذ الی اہل الارض، اللہ تبارک و تعالی نے اہل زمین کو دیکھا۔ فمقتهم عربهم وعجبهم، اللہ تبارک و تعالی سب سے ناراض تھے سوائے چند ایسے لوگوں کے کہ جن میں کچھ شعور موجود تھا۔ فأغاث اللہ بها البلاد والعباد وكشف به تلك الظلم، فأغاث اللہ به البلاد والعباد، اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر اپنے پیارے نبی کی بعثت فرمائی، آپ کو نبی اور رسول اور ہادی اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی برکت سے شہروں کو بھی منور فرمایا، انسانوں کو بھی منور فرمایا۔ وَكَشَفَ بِهِ تِلْكَ الظُّلَمْ، اور وہ جو تاریکیاں چھائی ہوئی تھی آپ کی برکت سے وہ ساری تاریکیاں ختم ہوئی۔ وَأَحْيَا بِهِ الْخَلِيقَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے لوگوں کو موت سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ کفر کیا ہے؟ موت ہے۔ جہالت کیا ہے؟ موت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے لوگ شرک سے، کفر سے، گمراہی سے نکل آئے۔
مطلب یہ کہ لوگوں کو ایک نئی زندگی ملی. فہدا به الضلال وعلم به من الجہالہ وکثر به بعد القلہ وعز به بعد الذلہ. لوگ ذلیل تھے، اللہ نے آپ کی برکت سے تمام کو عزت عطا فرمائی. وَأَغْنَى بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَةِ، آپ کی برکت سے لوگوں کے فقر و فاقہ کو آپ نے ختم فرمایا. وَفَتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا. اور آپ کی برکت سے، آپ کی آمد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اندھے آنکھوں کو بینا کر دیا، بہرے کانوں کو سننے والا کر دیا، اور بند دلوں کو کھول دیا. بند دلوں کو کھول دیا. ہدایت جب آ جاتی ہے اور دل جب منور ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے. یہ بات بہت تفصیلی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں مکمل کر لوں. در حقیقت یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی مدح ہے. اس میں کوئی اضافی بات ہم نہیں کر رہے. اللہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا، اسی مقام کو عملاً ہمارے حضرات نے جس انداز سے ذکر کیا، وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، میں آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرکیف چونکہ درود شریف سے ہمارا مسئلہ پچھلے ہفتے شروع ہوا، تو ساتھیوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اور اس 100 کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ 200 کر دیں. کیا خیال ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ اگر میں کہوں آپ 300 کر دیں، آپ کر لیں گے؟ آپ کر لیجیے. اس لیے کہ جو حدیث میرے سامنے ہے کہ جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ کہاں ہوگا؟ میرے زیادہ قریب ہوگا. میں جو زیادہ کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں، زیادہ درود شریف پڑھنے کی طرف، در حقیقت میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں؟ جنت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کی طرف. ابھی آپ پر ہے اور آپ کے ظرف پر ہے کہ آپ کتنا لے سکتے ہیں. وہی وقت تو ہے ہمارے پاس، اور کوئی قید نہیں ہے کہ آپ تہخانے میں جا کے پڑھیں یا چادر سر پہ ڈال کے پڑھیں، کسی کونے میں پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ہیں، پڑھ لیجیے. مسجد میں آپ پڑھ لیجیے. سواری پہ آپ سوار ہیں، تسبیح ہاتھ میں، آپ درود شریف پڑھ لیجیے. پیدل آپ چل رہے ہیں، آپ پڑھ لیجیے. اپنے دکان میں ہیں، آپ پڑھ لیجیے. ملازمت میں ہیں، موقع ہے آپ کے پاس، ہاتھ سے آپ کچھ لکھ رہے ہیں، اپنے کاموں کو زبان درود شریف کے اندر مشغول ہے. مطلب یہ ہے کہ جس نبی کے، جس رسول کے اتنے احسانات ہم پر ہوں، کیا ہم آپ پر درود شریف بھی نہ بھیجیں؟ اور اس درود کا فائدہ بھی کس کو جائے گا؟ ہم کو. بھئی یہ سارے جو فوائد ہوئے جو میرے آپ کے لیے، اس لیے ہمت کیجئے. لیکن درخواست یہ کہ درود شریف کو بہت پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ پڑھیں. کھیل کود والا نہ ہو، تماشا کر رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، سلسلہ کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک فارسی شاعر نے کہا ہے کہ جو لوگ روز اقدس کے سامنے درود شریف پڑھتے ہیں، ان کے لیے ادب گاہست، ادب گاہست زیر آسماں
از عرش نازک تر. خوب سنیں شعر کو. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر. جنید و نفس گم کردہ میں آین. نفس گم کردہ میں آین. جنید و بایزید اینجا. روز اقدس کے پاس جو مقام ہے اس کے لیے شاعر نے کہا ہے ادب گاہی سے زیر آسماں. آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ، ادب کی جگہ ہے کہ بایزید بستامی، جنید بغدادی جب یہاں آتے ہیں ان کی سانس بھی اکھڑی ہوئی ہوتی. خاموش. جی اس لیے درخواست ہے ایک تو درود شریف پڑھیں، نمبر 2 زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نمبر 3 اہتمام کریں استقامت کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ 2 دن پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا، نہ استقامت کے ساتھ. اور آخری بات جو میں نے کی وہ یہ کہ عظمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ، جتنی عظمت محبت آپ کے دل میں ہوگی اور آپ کے احسانات ہمارے سامنے ہوں گے، اسی لحاظ سے انشاءاللہ ہمارے درود کو بھی اہمیت کے ساتھ اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچایا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، ایک ساتھی نے یہاں الفاظ لکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی یا آپ یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کیا پڑھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے افضل جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس کی تعلیم خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے. نمبر 2 وہ درود جو احادیث میں موجود ہے. نمبر 3 صحابہ کرام سے بھی بعض درود کے الفاظ منقول ہیں، وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اور درود پر تو مستقل علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں. دلائل الخیرات ہے، برکات مکیہ ہے، اور بھی چہل حدیث اس موضوع پہ الحمدللہ بہت سے موجود ہیں. آپ علماء حق کے جو درود پر کتابیں ہیں ان میں سے کسی کو بھی لے کر آپ پڑھنے کو اشکال کی بات نہیں ہے. رہا مسئلہ یہ جو الفاظ ہیں، اصل میں آپ جیسے بیان کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، آپ کی زبان پر رسول اکرم آیا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ لیں گے. بات سمجھ گئے؟ نبی اکرم آ گیا بھی آپ درود شریف پڑھ لیں گے. کوئی بھی اللہ کے رسول کا نام ہمارے زبان پہ آئے تو اس کے ساتھ جو مختصر درود ہے فوری طور پہ ہم پڑھ لیا کریں. اور میں نے پچھلے ہفتے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب بھی درود پڑھیں لفظ صلاۃ، لفظ سلام، صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ یہ صلاۃ ہے، سلم یہ سلام ہے. صلاۃ اور سلام دونوں ہم لوگ پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. وہ درود جس میں لفظ صلاۃ بھی ہو اور اس کے اندر لفظ سلام بھی ہو. صرف وہ جس میں صلاۃ ہو سلام نہ ہو، لفظ سلام ہو صلاۃ نہ ہو، اس سے احتیاط کیا جائے. دونوں ہوں یہ افضل ہے، بہتر ہے. اسی کی تلقین ہمیں کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اس بات کو مکمل کر کے درود شریف ہی کے بارے میں کچھ میں گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آپ کے جو احسانات ہم پر ہیں، اے اللہ یقیناً آپ کے احسانات کے شکر ادا کرنے میں ہم لوگ عاجز اور کوتاہ واقع ہوئے، اے اللہ اپنے شکر کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہم پر ہیں، اے اللہ ہمیں آپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور آپ کی اتباع کامل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، اور جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ مسلمان مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو غمگین ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ان کے غموں کو خوشیوں سے مبدل فرما، اے اللہ ہم تمام کو صدیقین کے مقام تک پہنچا دے، ہم تمام کو صدیقین کے مقام تک پہنچا دے، ہم تمام کو صدیقین کے مقام تک پہنچا دے، اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔